بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی قرہ محرم سن 7 ہجری۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر ہے 3، ویلاگ نمبر ہے 459 اور پیج ہے 499۔ یہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں، یہ ہیڈنگ ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں، پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب ہے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الرحیق المختوم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ رکھتے ہیں۔ رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ اردو ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 3، ویلاگ نمبر 459۔ ناظرین، پیج 499۔ ناظرین، ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی قرہ محرم سن 7 ہجری۔ سر مبارک کٹا ہوا تھا، سر مبارک کٹا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے۔ ناظرین، ہیڈنگ ہے یہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں۔ اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی خاصی تگ و دو کی۔ چنانچہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہود خیبر کو یہ پیغام بھیجا کہ اب محمد نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، لہٰذا چوکنا ہو جاؤ، تیاری کر لو اور دیکھو، ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے، اور محمد کے رفقا بہت تھوڑے اور تہی دست ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار بھی بس تھوڑے ہی ہیں۔ جب اہل خیبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کنانہ بن ابی الحقیق اور حوزہ بن قیس کو حصول مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا، کیونکہ وہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے۔ یہود نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی نصف پیداوار انہیں دی جائے گی، یہ لالچ دیا۔ ناظرین، اسی کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے خیبر کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جاتے ہوئے جبل اسر کو عبور کیا۔ اسر کے عین کو زیر ہے، یعنی اسر، اور سواد کو ساکن ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں پر زبر ہے۔ پھر وادی صحبہ سے گزرے، اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجی ہے، مگر یہ وہ رجی نہیں جہاں ازل
وقارہ کی غداری سے بنو لہیان کے ہاتھوں 8 صحابہ کرام کی شہادت، اور حضرت زید و خبیب حضرت زید و خبیب کی گرفتاری اور پھر مکہ میں شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ رجی سے بنو غطفان کی آبادی صرف 1 دن اور 1 رات کی دوری پر واقع تھی، اور بنو غطفان نے تیار ہو کر یہود کی امداد کے لیے خیبر کی راہ لے لی تھی، لیکن اثناء راہ میں انہیں اپنے پیچھے کچھ شور و شغب سنائی پڑا تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے وہ واپس پلٹ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو لشکر کو راستہ بتلانے پر مامور تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حسیل تھا۔ ان دونوں نے آپ سے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینے کی بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکیں، تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات ختم کر دیں۔ ایک رہنما نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو ایسے راستے سے لے چلوں گا۔ چنانچہ وہ آگے آگے چلا، ایک مقام پر پہنچ کر جہاں متعدد راستے پھوٹتے تھے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان سب راستوں سے آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہر ایک کا نام بتائے۔ اس نے بتایا کہ ایک نام حزن یعنی سخت اور کھردرا ہے۔ آپ نے اس پر چلنا منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا دوسرے کا نام شاش، تفرق و اضطراب والا ہے۔ آپ نے اسے بھی منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا تیسرے کا نام حاتب، لکڑ ہرا ہے۔ آپ نے اس پر بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ اسہیل نے کہا اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ اسہیل نے کہا مرحب، کشادگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چلنا پسند فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کے بعد ہے راستے کے واقعات، اسی کا حصہ ہے راستے کے واقعات، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ پکار عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا اے سکینہ، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، غریب امت کی بے کسی پر حسین کا سر کٹا ہے، لیکن یزید جیسے شقی کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔